ایک بات، ایک فارمولہ، ایک رول، ایک اصول میری تمام مجالس کے لیے بہت مختصر بتا دوں، اگرچہ ایک سوال تو آیا ہے لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور جو لوگ میری مجلسیں خود ریگولر سنتے ہیں انہوں نے خود میری مجلس میں سنا ہوگا کہ میں علماء اور مراجع کے واقعات، یہ اسٹوریز بھی بہت بیان کرتا ہوں، اور وہ کوئی فکشنل اسٹوریز نہیں ہوتی ہیں، فیکٹ جو واقعہ پیش آیا، اور انبیاء کے بھی واقعات بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، اور ان دونوں چیزوں میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، اور پہلی بات مرجع کے حوالے سے، ہر مرجع جو بھی اس کا واقعہ یا اسٹوری ہو اپنے فتوے کے اعتبار سے وہ ایکٹ کرے گا۔ یہ تو بہت ہی ایک فولش ٹائپ کا ہمارا کامنٹ ہوگا کہ ہم واقعہ سنیں علامہ ہلی کا اور فتویٰ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کا اور کہیں کہ جی یہ فتوے کے اعتبار سے تو علامہ ہلی نے غلط کیا۔ علامہ ہلی خود ایک مرجع اور بہت بڑے مرجع، وہ اپنے فتوے پہ عمل کریں گے، آیت اللہ سیستانی کے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے۔ واقعہ تو میں پڑھوں شیخ طوسی کا، واقعہ تو پڑھوں میں سید مرتضیٰ کا، واقعہ تو پڑھوں میں علامہ مجلسی کا، واقعہ تو پڑھوں میں مرحوم آغا محسن حکیم یا آغا خوئی کا، اور آپ آج کے مرجع کی بک اٹھا کے چیک کریں کہ اس میں کیا لکھا، غلط۔ یہ پورا جو فلسفی اور لاجک آف مرجعیت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ ہر مرجع اپنی ریسرچ سے خود جو فتویٰ دیتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا، دوسرے مرجع کو نہیں دیکھے گا، بلکہ مرجع سے نیچے ایک لیول ہوتا ہے مجتہد، تقلید مرجع کی ہوتی ہے لیکن اس سے نیچے کا لیول مجتہد۔ مجتہد کے لیے بھی یہ مسئلہ کہ وہ مرجع نہیں ہے مگر اس کے لیے حرام ہے کسی مرجع کے فتوے پہ عمل کرنا۔ مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ خود اتنی نالج رکھتا ہے کہ اپنا فتویٰ دے سکتا۔ بہت ہی چھوٹی ایگزامپل، مجھے ٹائم کا احساس ہے، اور وہ یہ کہ کل یا پرسوں جو ایک فقہی مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کیسٹ میں ریکارڈ شدہ تلاوت قرآن سنیں، اب کیسٹ کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی، چاہے وہ MP3 ہو، چاہے وہ آپ کا آئی فون ہو، ریکارڈڈ تلاوت قرآن، اور اس میں سجدے کی آیت آ جائے تو آپ کے لیے سجدہ واجب نہیں۔ لائیو قاری پڑھ رہا ہو تب سجدہ واجب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سجدے والی آیت نہیں سننا چاہتے تھے، کوئی زبردستی آپ کو سنا دے، آپ پہ سجدہ واجب نہیں۔ بٹ یہ فتویٰ آج کے مرجع کا، علامہ ہلی کے فتوے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بائی فورس آپ کو سجدے کی آیت سنائے، آپ نہیں سننا چاہتے لیکن اگر آپ کے کان میں وہ آیت پڑھ دے تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یہی واقعہ ہے ان کا اور ان کے بیٹے کا کہ باپ جب پنش کرنے کے لیے بیٹے کے قریب آتا تھا، بیٹا سجدے کی آیت پڑھ دیتا تھا، باپ تو سجدہ کرتا تھا، بالغ ہے، بیٹا نابالغ ہے، بیٹا بھاگ جاتا تھا۔ اب فتویٰ آغا سیستانی کا نہیں چلے گا علامہ ہلی پر۔ تو یہ تو بہت ساری اس کی ایگزامپل ہے، لیکن ان جنرل اس عشرے میں بھی مراجع کے پاس مراجع کئی واقعات آئے، لوگوں نے اس کو جا کے چیک کیا آغا سیستانی کی بک سے، تو یہ طریقہ ہی غلط، ایک بات۔ نمبر 2، سیم رول اپلائی ہوتا ہے انبیاء کے واقعات کے بارے میں کہ اگر نبی کا کوئی واقعہ پیش آیا اور آپ اس کو دیکھیں کہ آج ہماری شریعت میں کیا غلط ہے، پہلے کنفرم کریں کہ کیا موسیٰ کی شریعت کا وہ حکم اور آج کی شریعت کا حکم سیم ہے کہ یہ حکم چینج ہو چکا۔ کل ایک واقعہ آیا کہ ایک آدمی کو 100 دینار مل گئے، وہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ اس کے لیے جائز تھا کہ ناجائز، حلال تھا کہ حرام، آج کی شریعت سے فیصلہ نہ کریں۔ یقیناً رسول اللہ کی شریعت ہر نبی کی شریعت سے افضل، اور رسول اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے، بٹ بیفور رسول اللہ جو شریعت چل رہی تھی وہ حضرت ابراہیم کی تھی عرب والوں کے لیے، اور حضرت موسیٰ کی تھی پیلسٹین اور جارڈن اور ایجپٹ والوں کے لیے۔ 2 شریعتیں دنیا میں تھیں، وہ اپنی شریعت پہ عمل کریں گے۔
اگر آپ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی دن میں 50 نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نہ کہیے کہ یہ تو اسلام میں تو ٹھیک نہیں ہے، ان کی شریعت میں ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں یہ ہسٹری سنیں کہ کسی کے ڈریس پر خون گر گیا تو اس نے اپنا ڈریس کاٹ کے پھینک دیا، آپ یہ نہ کہیے کہ یہ تو اسراف ہو گیا، یہ شریعت رسول میں اسراف ہے، شریعت موسیٰ میں یہی واجب تھا۔ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ کل کا واقعہ، جو پہلا آدمی، پہلا نہیں دوسرا والا 100 اشرفیاں لے کے چلا گئے، اور ویسے بہت مختصر ایک لفظ کہہ دوں تاکہ جو اعتراض آیا وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے کہ میں 11 دن سے مجلس میں آ رہا ہوں، مولانا کو میرا خیال کرنا چاہیے، جو لوگ صرف آج آئے ہیں ان کا کیوں خیال کر رہے ہیں، ہم تو 11 دن سے سن رہے ہیں، اس کو بھی ایک جواب مل جائے، جو آج آئے ہیں ان کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ بہت ہی مختصر، شریعت میں ایک مسئلہ ہے لقطہ، واجبات کا مسئلہ، کہ اگر آپ کو کسی پبلک پلیس پر کوئی والیٹ، کوئی پرس، کوئی کیش، کوئی زیور پڑا ہوا ملے تو وہ آپ کے لیے بالکل حرام بھی نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن وہ جو سسٹم ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو اور یہ کرو وہ کرو، یہ تو آج کی شریعت کا، پہلی شریعت میں شاید اجازت تھی کہ لقطہ ملے تو آپ اٹھا کے اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر، اس سے زیادہ شارٹ میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا، مگر یہ چیز بھی جو میں نے کہی خالی اس لیے نہیں کہی کہ کل رات کی مجلس یا 2 دن پہلے علامہ علی کا واقعہ اس کو ایکسپلین کرنا تھا، نہیں، یہ ہمارا سبجیکٹ اور ٹاپک بھی یہیں پہ جا کے ختم ہو رہا۔ 11 دن جو میں نے محنت کی، آج 12ویں مجلس یہیں پہ جا کے ختم ہو رہی۔ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، دین کو سمجھنا پڑتا، مراجع کے فتوے الگ ہیں، یہ بات کو سمجھنا پڑتا ہے اور قبول کرنا ہوتا۔ انبیاء کی شریعتیں الگ الگ تھیں، یہ بات سمجھنا پڑتی اور اس کو قبول کرنا پڑتا۔ بھائی مراجع میں تو آپ نے کہہ دیا، آج کل جو اینٹائی مرجع یا اینٹی مرجع لابی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، فتوے الگ کیوں ہیں؟ انبیاء میں آپ کیسے کہیں گے؟ انبیاء کے اندر یقیناً اختلاف ہے۔ موسیٰ اور خضر کا واقعات وہ ہے کہ خضر ایک بچے کو قتل کر رہے، موسیٰ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنا بڑا گناہ آپ نے کر دیا۔ تو یہ چیز قبول کرنا پڑے گی کہ انبیاء کی شریعت میں خالی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف نہیں تھا، قتل کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ خضر کی شریعت میں قتل واجب ہے، موسیٰ کی شریعت میں قتل حرام ہے، ایک ہی آدمی کا، ایک ہی بچے کا۔ تو خیر، انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، اور ایک بار پھر ایک جملہ ریپیٹ کر دوں، پھر کل رات کے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ ساری دنیا کے صاحبان ایمان کربلا جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ڈے آف اربعین، جو نہیں جا رہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین یا کمپیوٹر کے اوپر لائیو ڈائریکٹ کربلا کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر دن میں کبھی وقت ملے گا یعنی ٹمارو وہ زیارت اربعین پڑھیں گے۔ تو زیارت اربعین میں بہت امپورٹنٹ یہ زیارت اس لیے بھی ہے کہ وہ حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں مومن کی پہچان، میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، ٹائم نہیں، اور اس لیے بھی ہے کہ زیارت اربعین کے دن کی امپورٹنس، سگنیفیکنس، اہمیت، وہ کل صبح میں 2-4 منٹ بات کروں گا۔ تو یہ زیارت اربعین ڈے کی زیارت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ حسین کے پورے مشن کو بتاتے ہیں، کیونکہ حسین کا مشن 28 رجب کو کمپلیٹ نہیں ہوا جب حسین مدینے سے چلے، 8 ذی الحجہ کو کمپلیٹ نہیں ہوا جب حسین نے اپنے حج کو عمرے میں کنورٹ کیا اور مکے سے نکلے، 2 محرم کو کمپلیٹ نہیں ہوا جب کربلا پہنچے، 10 محرم کو بھی کمپلیٹ نہیں ہوا جب حسین کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند ہوا۔ حسین کا مشن کمپلیٹ ہوا ڈے آف اربعین، اور اس زیارت میں صرف ایک جملہ آیا، دیکھیں زیارت عاشورہ میں بھی حسین کا مشن اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ حتی اتاک الیقین، حسین کا مشن۔ مگر 5 جملے، ذرا لیندھی ہو گئی بات۔ زیارت عاشورہ میں ہاف اے سنٹنس، آدھا جملہ
اور پورا حسین کا مشن آ گیا. میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا, آج بھی دے رہا ہوں, اور کل کی مجلس میں بھی یہ ریفرنس دوں گا. زیارت اربعین ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے آقا حسین کو سلام, 2 جملے ہیں سلام کے, اس کے بعد زیارت کے درمیان, بیچ زیارت میں, بلکہ بالکل اسٹارٹنگ میں آپ اللہ کی جانب اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. حسین کو چھوڑ دیا آپ نے, اللہم انی اشہد, اے خدا میں گواہی دیتا ہوں, انہ ولیک وابن ولیک صفیک وابن صفیک, اکرمتہ بالشہادہ وحبیتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وزائدا من الزادہ. اللہ سے آپ کہتے ہیں, او اللہ آئی گیو وٹنس, میں گواہی دیتا ہوں, میرا آقا یہ, میرا آقا یہ, میرا آقا یہ. کل آپ اسکرین پر ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کا ٹائم ڈبل نہیں لے رہا ہوں, یہ سارے جملے کہتے پھر ایک بہت امپورٹنٹ جملہ آتا, اکرمتہ بالشہادہ وحبیتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ قائدہ وجعلتہ سادہ وجعلتہ زائدہ وآتیتہ مواریث الانبیاء. میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کی میراث حسین کو ملی. زیارت وارثہ میں 5 نبیوں کے نام, 6 کے نام, یا وارثہ آدم صفی اللہ, یا آدم نوح نبی اللہ, یا آدم ابراہیم خلیل, یا آدم موسیٰ کلیم, یا آدم عیسیٰ روح, یا وارثہ محمد, یا وارثہ امیر المومنین. 6 یا 7 نبیوں کے نام. زیارت اربعین 124,000 انبیاء آ گئے. اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین کو تمام انبیاء کی 5 یا 6 یا 7 نہیں جو زیارت وارثہ میں ہیں, سارے انبیاء کی میراث ملی. یہ زیارت اربعین میں آپ کہہ رہے ہیں. پھر ایک آدھا جملہ, ہاف اے سنٹینس, جب آپ کہتے ہیں فَعَذَرَ بِالدُّعَا وَمَنَحَ النُّصْ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ, I bear witness, I give witness, میں گواہی دیتا ہوں حسین نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, تاکہ تیرے بندے, ناٹ مومن, ناٹ مسلم, عبادکا, جہاں جہاں اللہ کا بندہ. ہو سکتا ہے کہ آؤٹر گیلیکسیز میں بھی اللہ کے بندے ہوں, سائنس تو وہیں جا رہی ہے نا. یہ لفظ آیا عبادکا, مومن کے لیے حسین نے جان نہیں دی, مسلمان کے لیے حسین نے جان نہیں دی. کل آپ پڑھیے گا, آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھیے گا, یہ بالکل اسٹارٹنگ میں ہے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ, عربی میں استنقذہ کے معنی کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور آپ ہاتھ پکڑ کے اسے پانی سے بچا لیں. میں گواہی دیتا ہوں حسین نے تیرے بندوں کو بچایا من الجہالہ, اگنورنس, جہالت سے. اور یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ اگر خالی لفظ جہالت آتا تو ہو سکتا ہے کہ 21 سینچری میں کوئی کہتا کہ حسین کے مشن کا مقصد ہے اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹیز بناؤ. یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں, قوم کو ویل ایجوکیٹڈ کرنا ہے. 15 سال میں یا 12 سال میں صدام کے بعد سے آج تک مجھے کوئی گروپ یاد نہیں کہ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی اور یہ ایڈوائس انہوں نے نہ دی کہ اپنے بچوں کو بہترین دنیا کی سیکولر ایجوکیشن دلواؤ. مگر زیارت اربعین کے میں یہ نہیں ہے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ, جہالت دور کرو. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اے لیول کرا دیں, او لیول کرا دیں, یہ ہے جہالت دور کرنا. یہ چیزیں غلط نہیں ہیں, یہ چیزیں پوری نہیں ہیں, یہ چیریٹی کے بہت زبردست کام ہے. مگر اصل مقصد حسین کا وضاحت, وہیں پہ ایکسپلینیشن. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ, وہ جہالت جو آدمی کو گمراہ کرتی ہے, مس گائیڈ کرتی ہے, جو آپ صبح دوپہر شام نمازوں میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس سے, اس ضالین سے حسین آپ کو بچانا چاہتے تھے. اور وہ ہے شریعت کی نالج, دین کی نالج. اب یہیں پہ ہم کل کے ٹاپک سے مل گئے. کل کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی
امام زمانہ کا انتظار کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے وہ کربلا میں 10 محرم 61 ہجرہ کو آقا حسین کے ٹینٹ اور خیمے میں بیٹھا، اتنا ثواب کربلا میں آقا حسین کے ٹینٹ اور خیمے میں آنا۔ اور آج نہیں، آج خیمہ گاہ کی زیارت وہ نہیں، اس دن جس دن کربلا کا واقعہ ہوا حسین کے خیمے میں ہو، اتنا ثواب ملے گا امام زمانہ کا انتظار۔ بٹ کون سا انتظار؟ ہمارے سامنے انتظار کے حوالے سے ایک آیت آتی ہے، ایک روایت آتی ہے، اور ہسٹری کے 2 واقعات آتے ہیں۔ یعنی یہ تو پورا عشرہ ہو سکتا ہے جو مجھے 10 دقیقے میں مکمل کرنا، عربی تو آپ کو زیادہ آتی ہے اردو سے، 10 منٹس 15 منٹس ایک آیت کون سی جو آج میں نے تلاوت کی؟ الحمدللہ ہر مجلس میں نے ایک ڈیفرنٹ آیت تلاوت کی تاکہ ذرا سا مجھے بھی قرآن کا ثواب ملتا رہے، ذرا سا ٹرانسلیشن بچے سنتے رہے۔ آج کی آیت کیا ہے؟ آج کی آیت یہ ہے کہ اے رسول، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اے رسول، بہت سے لوگ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا انتظار کر رہے تھے، آخری رسول کا انتظار، جیسے آخری امام تو آخری رسول، مگر جب تم آ گئے تو یہی لوگ کفروا بہی، کافر بن گئے، انتظار کرنے والے، اور وہ بھی ما عرفو، انہوں نے ریکوگنائز کر لیا، پہچان لیا کہ سچا رسول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہچان ہی نہ پائیں، جو آخری امام سے پہلے دجال کرے گا، اتنا کنفیوژن کریٹ کرے گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سنسیئر ہوں گے، پہچان نہیں پائیں گے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، انہوں نے تمہاری معرفت حاصل کر لی کہ تم وہی سچے رسول ہو، پھر بھی انکار کر دی، کافر ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، قرآن کی آیت کیا بتا رہی؟ انتظار کرنے والا اسی کا دشمن بن جاتا جس کا انتظار کر رہا۔ یہ آیت ہمارے لیے کہیں نہ ہو جائے، جبکہ امام نے کہا جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ سب تم میں ہوگا۔ اور ایگزامپل دیکھیے امام نے کیا دی، کہا کہ اگر کبھی کسی بھی وجہ سے بنی اسرائیل کسی جانور کے بل میں گئے ہوں گے تو تم بھی اسی میں جاؤ گے، اتنا ان کو کاپی کرو گے۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک چیز سمجھاؤں، میں تو خالی آیت کہہ رہی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ انتظار کرنے والے، جب وہ آ جاتا ہے اللہ کا ریپریزنٹیٹو، اس کا انکار کر دیتے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری پڑھتا ہوں، ٹائم بالکل نہیں، صرف ایک اشارہ کر دوں۔ اسلام کے بہت بڑے بڑے دشمنوں میں ایک نام ہے مرہب کا، مرہب و انتر۔ ان کو دونوں بھائی ہیں نا، ان کو ان کے پیرنٹس نے خاص رسول اللہ کی ہیلپ کے لیے وقف کیا تھا۔ وقف جیسے پراپرٹی لوگ وقف کرتے ہیں، اپنے 2 بیٹے وقف کر دیے تھے کہ یہ بہت بہادر ہیں، بہت طاقتور ہیں، آخری رسول کو ضرورت پڑے گی، جیسے کل میں نے کہا کہ پرانے بزرگ تلوار رکھ کے سوتے تھے کہ آخری امام کو ضرورت پڑے گی، تو مرہب و انتر کے پیرنٹس نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ یہ بہت بہادر، بہت طاقتور، یہ تو آخری رسول کے لیے اس کو سروس دینا، باقاعدہ وقف کر دیا تھا۔ اور اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ اہل کتاب یہودیوں جو رسول اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے وہ سیدھا خیبر بھجوا دیتا۔ خیبر اصل میں ایک قسم کا وقف کا سینٹر تھا جو رسول کے لیے، کسی کو درہم بھجوانا، کسی کو دینار بھجوانا، کسی کو اپنے بیٹے بھجوانا۔ جو رسول اللہ کے لیے وقف کیے گئے وہ رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن بنے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوئی ہے نا، انتظار تو وہ بھی کر رہے ہیں، اور ایسا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا تو ہم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ امام زمانہ کے لیے کوئی چیز وقف کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ اپنے بریلینٹ یا ہونہار بیٹے کو امام زمانہ کے لیے وقف کرتے ہیں؟
ہم سے زیادہ انتظار، لیکن قرآن نے کہا انتظار کرنے والے دشمن بھی ہو گئے، اور مراب و انتر جو وقف کیے گئے رسول کے لیے وہ رسول کے اگینسٹ استعمال ہوئے۔ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہے نا کہیں پہ؟ انتظار میں کوئی خرابی تھی نا؟ یہ تو آیت ہوئی۔ اب حدیث سنیے جو ذرا سا اس بات کو ایکسپلین کرے گی۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جسے شہید باقر صدر نے اپنی وہ کتاب دا اویٹڈ سیویئر، انتظار امام، اس میں کوٹ کیا ہے، اور بلکہ بہت ایمفیسائز کیا، سمجھیے پوری کتاب اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ہے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج۔ افضل عربی زبان میں سپرلیٹیو ہے۔ افضل اعمال کا مطلب ہے گڈ عمل نہیں، بیسٹ ہمیشہ ایک ہوتا، کا سب سے اچھا عمل انتظار امام، سب سے اچھا عمل، نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، اور باقی لسٹ بتا کے ٹائم کیوں کنزیوم کیا جائے، جتنے اعمال۔ اب یہ پیغمبر کی حدیث، گھر کے یہ حدیث بعد میں 5ویں 6ٹھے 8ویں امام کی بھی ہے، لیکن اسٹارٹ رسول نے کیا کہ جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس میں بیسٹ عمل کیا؟ انتظار۔ تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ بیسٹ عمل کیسے ہو گئے؟ وائی؟ کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں انتظار کسے کہتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں انتظار ہے بس اسی طرح گھر میں بیٹھے رہو، دکان سے امام باڑے، امام باڑے سے مسجد، مسجد سے جاب، جاب سے گھر، یہ ہے انتظار۔ آ جائیں گے امام تو چلے جائیں گے، نیت یہی ہے چلے جائیں گے۔ اب جاتا واتا کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم چلے، یہ نیت تو ہے۔ یہ کو تھوڑی ہے انتظار۔ جو کل میں نے تھوڑا سا ایک بہت سمپل سے ایگزامپل دی، انتظار کا مطلب ہے پریپریشن۔ یہ جو کہا رسول اللہ نے کہ افضل الاعمال انتظار، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر واقعاً امام زمانہ کا انتظار کرو گے اور پریپریشن کے ساتھ، پورا اسلام اس میں آ جائے گا۔ نمازیں پڑھنا انتظار ہے، روزہ رکھنا بھی انتظار ہے، حجاب کرنا بھی انتظار ہے، بیئرڈ رکھنا بھی انتظار ہے، شراب کو ایوائڈ کرنا بھی انتظار ہے، کیونکہ انتظار پریپریشن۔ کیا پریپریشن؟ جو امام سسٹم ساری دنیا میں بنائیں گے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو امام کے آنے کے بعد۔ دیکھیے پرابلم وہاں ہوگا کہ امام آئیں گے، کہیں گے یہ کام کرو، ہمیں ہیبٹ ہی نہیں ہوگی وہ کام کرنے کی، ہیبٹ ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی، ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ میں مثلا آرتھرائٹس کا بھی مرض ہے، ویدر بھی ایسا، لوگوں سے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا مجلس میں جیسے آپ بیٹھیں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ بہت چیئر ہو گئی ہیں، لیکن وہاں تو اب آلموسٹ 50%، کچھ عرصے میں 80%۔ واجب مستحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگزامپل دے رہا ہوں۔ انہیں اگر بٹھا دیا جائے زمین پہ تو بیٹھا ہی نہیں جاتا ان سے، مجلس ہی نہیں سن پاتے، اتنا پین ہو رہا ہوتا، ہیبٹ ہی نہیں۔ تو اب امام کے آنے کے بعد امام جو سسٹم لائیں گے وہ میں ایک سمپل سوال کروں، آپ کے ذہن میں امام کا کیا سسٹم؟ چھوڑ دیجئے ابھی قرآن اور حدیث۔ امام آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے اے ہمارے شیعوں، آج سے پرمیشن ہے شرابیں پیو کیونکہ میں آ گیا ہوں، نمازیں قضا کرو، بے حجاب گھومو، مکس گیدرنگ کا انتظام کرو، بچوں زیادہ سے زیادہ میوزک اور سانگ سنو، میں آ گیا ہوں، یہ کہیں گے امام؟ یا کہیں گے کہ اب تک جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، اب کوئی واجب کو قضا نہیں کر سکتے، کوئی حرام کو ادا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ خود بھی کہیں کہ ہاں یہ سسٹم ہے تو انتظار اس کا نام ہے کہ ایسا بنو تاکہ جیسے امام آ جائیں آپ فوراً پہنچ جائیں۔ اگر داڑھی نہیں ہے تو امام کے آنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو کتنے دن لگتے ہیں؟ 4 دن لگتے ہیں تھوڑی بہت داڑھی آنے میں، اتنا تو آپ رک جائیں گے نا کہ داڑھی آئے تو امام کے سامنے جائیں۔ تو انتظار افضل عمل اس لیے ہے کہ ایک انتظار میں سارے واجبات آ جاتے ہیں، ایک انتظار میں سارے حرام سے بچنا آ جاتا ہے، یہ ہے ایکچول انتظار۔ اب سارے واجبات کون کون سے؟ فروع دین تو خالی 10 واجبات ہیں۔ واجبات میں ایک کا ذکر پہلے گزر گیا، وہ آقا حسین کا جہاد ہے، آگے بیان کروں گا، صرف مختصر سا جملہ۔ انتظار امام میں واجبات، اور واجبات میں اویئرنس
پتہ چلے کہ مسلمانوں پہ کیا گزر رہی. یہ جملہ کہنا اٹس نن آف مائی بزنس. بھائی یمن میں ہو رہا ہے اس سے میرا کیا تعلق, سیریا میں ہو رہا ہے اس سے میرا کیا تعلق. یہ واجبات کے خلاف ہے. پیغمبر نے تو اس کو اتنا بڑا واجب بنایا, فَلَيْسَ بِمُسْلِم, کا تو مسلمان ہی نہیں. اگر تمہیں پتہ نہ ہو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پھر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے, جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے کیا ہو رہا ہے ڈیوٹی شروع ہوتی. ہمیں پتہ چلا کہیں ایک مومن بھوک کی وجہ سے مر رہا, جب جیسے ہی پتہ چلے گا اس کو کھانا دینا واجب ہو جائے گا. کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کر کہ امام کا انتظار اول تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اور اگر آج کے بچے یہ اسمارٹ فون اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کی وجہ سے ان کو نیوز ملتی رہتی ہے یمن میں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا, تو اگلا سوال میں کیا کروں, میرا رول کیا ہو؟ یہ ہے انتظار. یہ ہو گئی حدیث, ایک آیت, ایک حدیث, ہسٹری کے دو واقعات. دو واقعات, ایک مدینے والے تھے اور ایک کوفے والے تھے. مدینے والے تھے 1 ہجرہ میں, 1 کوفے والے تھے 60 ہجرہ میں. یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے حجت خدا کو اللہ's ریپریزنٹیٹو انوائٹ کیا. مدینے والوں نے اس وقت رسول اللہ تھے, انہیں بلایا, آپ آ جائیے ہمارے شہر میں آ جائیے, جیسے ہم کہتے ہیں مولا امام زمانہ آ جائیے. ایک کوفے والوں نے آقا حسین کو خط لکھ کے بلایا. یہ ہسٹری, ایک آیت, ایک حدیث, دو واقعات ہسٹری کے. رسول اللہ کو بلایا مدینے والوں نے, کوفے والوں نے بلایا امام حسین کو. بس جہاں کوفے والوں کا انویٹیشن ہوا وہیں سے سمجھیے کربلا اور 40 کا موضوع آ گئے. کیا جواب دیا پیغمبر نے مدینے والوں کو؟ اب ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے جو پریزنٹ ڈے امام ہیں, کرنٹ امام, امام زمانہ, ان کا ایک ٹائٹل ہے صاحب الدعوت نبویہ. یہ نبی کی طرح سے دین کو پھیلائیں گے, یہ امام کا ایک ٹائٹل ہے. تو آپ دیکھیں نبی کا طریقہ کیا تھا. مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیے. رسول اللہ پریچنگ کے لیے مکے میں بھی گئے, ڈیفرنٹ لوکیلٹیز اور محلوں میں. طائف بھی گئے, مدینے بھی گئے. مکے والوں نے رسول کو نہیں بلایا, رسول خود گئے. پیغمبر نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. طائف والوں نے رسول کو انوائٹ نہیں گیا, رسول خود گئے, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. مدینے والوں نے رسول کو انوائٹ کیا, پیغمبر نے کنڈیشن لگائی. نان مسلم امام زمانہ کو نہیں انوائٹ کر رہے ہیں, امام ان سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں. عام مسلمان امام زمانہ کو انوائٹ نہیں کر رہے ہیں, امام ان سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے. ہم اور آپ امام کو روزانہ انوائٹ کرتے ہیں, اجل اللہ اجل آ جائیے. ہمارے لیے کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن؟ جو ان کے دادا نے لگائی تھی, صاحب دعوت نبوی. کیا کہا مدینے والوں سے؟ پہلے اپنے آپ کو چینج کرو پھر مجھے انوائٹ کرو. 3 سال پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, موصب ابن عمیر. انہوں نے مدینے والوں کو چینج کیا. جب مدینہ چینج ہو گیا تب ان کی رپورٹ پہ رسول اللہ نے ہجرت کی. جو نبی یا امام کو انوائٹ کرتا اس سے کہتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی اگر ہم چینج نہ کریں, ہم تو ویٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں تو ہم چینج ہو جائیں گے, تو اس کے لیے پھر آقا حسین کا واقعہ دیکھو. کوفے والوں نے مجھے بلایا, میں نے ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی, تم نے انوائٹ کیا میں آ رہا ہوں. یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے لیٹرز گئے تھے, بوریاں بھر گئی تھیں. ہم اور آپ اجل اللہ جتنی کہتے ہیں دنیا بھر میں, وہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پیپر پہ لکھیں نا تو کوفے والوں سے 100 ٹائم زیادہ بوریاں بھر جائیں گی. ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن اگر لکھیں, آج کی رات 40 کی رات پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں سب کہہ رہے ہوں گے اجل اللہ.
عشرہ زینبیہ کی ہر مجلس میں کہا گیا ہوگا جلل، بوریاں بھر جائیں گی، کوفے والوں نے بھی لیٹر بھیجا، لیکن چینج نہیں کیا، خالی بلا لی. کیا ہوا؟ پہلا رزلٹ تو یہ نکلا کہ چونکہ چینج نہیں کیا تھا اور حسین کو بلا لیا. ابن زیاد جس دن کوفے میں آیا، کوفے والوں نے کہا حسین آ گئے. یہی تو آخری زمانے میں دجال کرے گا، جھوٹا امام بنا کے لائے گا، اور جو بغیر چینج کے امام کو بلا رہے ہیں وہ اسی کو سچا مان لیں گے. جب ابن زیاد انٹر ہوا تھا، کوفے والوں نے یہی تو کہا تھا حسین آ گئے، حسین آ گئے. اور پھر جب پتہ بھی چلا کہ یہ حسین نہیں ہیں تو اتنے بے حیا بن گئے یہ کوفے والے کہ جب سیدانیوں کا قافلہ کوفے میں انٹر ہوا تھا، آقا حسین کو نو کے نیزہ پہ قرآن تلاوت کرنا پڑا تاکہ کوفے والوں کی اٹینشن حسین کی طرف وہ زینب کا پردہ بچ جائے. یہ معجزہ تو حسین نے کربلا میں نہیں دکھایا، جو کوفے کے غنڈے اور بدماشوں سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے دکھائے. تو ہمارے سامنے دو ہسٹریز آ گئی. چینج کر کے بلاؤ، رسول آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو چینج نہ کرو، یہ سوچو وہ آ کے چینج کریں گے. اگر امام آ بھی جائیں گے تو یہی لوگ امام کے دشمن بن جائیں گے. لیکن چینج کب کرے آدمی؟ جب اس کے پاس ریلیجن کا اویئرنیس ہو. اگر وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ نمازیں پڑھ کے بزنس پارٹنر کا حق ضائع کر دو یہی اسلام ہے، وہ کہاں سے چینج ہو؟ اگر وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ حجاب کر کے فیملی لائف کو اسپوائل کر دو تو کہاں سے چینج ہوگی؟ چینج بہت بیسک کنڈیشن، لیکن چینج کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہونا چاہیے، پتا چلے کس وقت کیا کام کرنا ہے. ہمارے یہاں آج چیلم کی رات ہے، میں جوک جیسی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں، فیکٹ. وہ کیا بات ہے کہ کراچی میں جہاں میں رہتا تھا، رضویہ سوسائٹی اس کا نام، وہاں پہ شوز بہت چوری ہوتے تھے. مسجدوں میں انڈیا پاکستان کا یہ بہت بڑا پرابلم. لیکن ایک ایسا چور تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آدمی چوری کرتا، بس اس سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی ہمارا جوتا چوری نہ کرو. جیسے کفن چور لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ پہلے زمانے میں کفن چوری کرتے تھے تو بہت سے لوگ لائف ٹائم اس کو پیسے دے دیتے تھے، بھائی کتنے کا کفن ہے یہ پیسے لے لو، میرا کفن چوری نہ کرنا. بہت سارے واقعات ہیں اس میں. یہ چور جس کو لوگ پہچان گئے تھے. لیکن رضویہ سوسائٹی کی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پہ 100 اگر نمازی ہیں تو 10 لوکل ہیں، 90 باہر سے لوگ آتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا جوتے چوری ہوتے. ایک خاص بات، وہ کبھی کالے رنگ کا جوتا چوری نہیں کرتا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ مکروہ. کالے رنگ کا جوتا مکروہ ہے، جوتا چوری کرنا جائز ہے تمہارے پاس؟ حرام کام کر رہے اور کہہ رہے نہیں کالا نہیں، کالے جوتے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ مکروہ. ہماری قوم میں لیک آف نالج کی وجہ سے ایسے تماشے اتنے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، مکروہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اب جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، جرنل. واجب نمازیں قضا کر رہے ہیں، دعائے کمیل میں تڑپے جا رہے ہیں. دعائے کمیل مستحب ہے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں واجب نماز پڑھوں گا تو نماز شب نہیں پڑھ سکتا، نماز شب پڑھوں گا تو واجب نہیں، چھوڑ دے نماز شب. وہ جو ایک بہت مشہور عالم کا واقعہ، وہ نماز شب کے لیے اٹھے، اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا، بالغ، کہا نماز شب پڑھو بڑا ثواب ہے. اس نے نماز شروع کی، نماز ختم کر کے کہا دیکھیے بابا باقی سب لوگ سو رہے ہیں. باپ نے کہا افسوس میں نے تجھے کیوں اٹھایا، تو بھی سوتا رہتا. ایسی سنت نماز کا کیا فائدہ کہ غیبت کر کے فعل حرام کر رہا. ایسے سنت کام میں کوئی فائدہ نہیں. زیارت پر آدمی جائے گناہ کرتے، حج پر آدمی جائے گناہ کرتے ہوئے، واجب حج چھوڑ دے. میں نے مثال دی تھی، زیارت میں نے ہوٹلوں میں دیکھا ہے کھانے پہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں. مگر یہ بات صرف آ گئی کہ امام زمانہ کہتے ہیں اویئرنیس، چینج کے لیے نالج اور اویئرنیس ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے
کہ حسین کا مشن تھا ساری اسلامی دنیا کو چینج کرنا، مگر اس کے لیے اویئرنیس ضروری تھی۔ اب پھر زیارت اربعین کے اس جملے پہ آئیے جو ایک مرتبہ پھر میں کل کی مجلس میں پڑھوں گا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اے خدا حسین نے اپنی جان قربان کر دی، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ تو حسین کا جہاد کربلا میں کمپلیٹ نہیں ہوا، انکمپلیٹ ہے جب تک کہ لوگوں میں اویئرنیس نہ آئے، اور یہ اویئرنیس آئی شام میں۔ چنانچہ شام میں جا کے حسین کا جہاد مکمل ہوا۔ کربلا میں حسین مارے گئے، بڑی قربانیاں تھیں، کیا چینج آئی؟ لشکر یزید تو ویسا کا ویسا ہی رہا، لیکن چینج کب آئی؟ جب حسین کے بچے اور حسین کے گھر کی خواتین کوفہ و شام پہنچی، وہاں پہ ایسی چینج آ گئی، اب حسین کا جہاد مکمل ہو گئے۔ چنانچہ اب اس قافلے کو واپس مدینے آنا۔ ہاں یہ ضرور بتا دیا جائے کہ ہم کیوں کہتے ہیں، وائی ہم کہتے ہیں کہ اربعین میں جا کے حسین کا مشن کمپلیٹ ہوا، کیونکہ پہلے سمجھنا پڑے گا حسین کا مشن کیا۔ حسین کا مشن ہے، پھر سن لیجئے، اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ اور یہ شام والے ایک روبوٹ جنریشن تھی، شام کی جو جنریشن تھی نا، وہ روبوٹ جنریشن تھی، برین واش۔ جب اس سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے علی کی دشمنی اور اہل بیت کی دشمنی کے اندر گرو اپ کیا جاتا، اور ایک سال نہیں 3 جنریشن گزر گئیں۔ معاویہ کی فیملی کو شام کا گورنر اراؤنڈ 15 ہجرہ بنایا گیا، 45 ہجرہ، 45 سال ایک فیملی، ہندا کی فیملی، اسے ایک علاقہ دیا گیا، اور وہاں کمپلیٹ اس کی اتھارٹی اور اختیار ہے۔ شام کے بچوں کو، شام کے جوانوں کو، شام کے مردوں کو، شام کی عورتوں کو پیدائش سے لے کے موت تک اہل بیت کی دشمنی سکھائی جاتی۔ یہ قنوت میں علی کے نام پہ لعنت ایک معمولی ایک نہیں، مگر ایسی روبوٹ جنریشن جو یزید کہے گا وہی ان کے نزدیک صحیح۔ جب اہل بیت انٹر ہوئے سیریا میں، یزید نے اعلان کرایا یہ باغی ہے اور باغی کا بیٹا، سب نے مان لیا۔ یہ باغی کی فیملی ہے جو قیدی بنا کے آئی، یہ سب نے مان لی۔ مگر اسی شام میں اتنا بڑا چینج آیا، سکینہ روتی رہی، سب اس وقت ہنستے تھے۔ سجاد طوق اور ہتکڑی پہن کے خطبہ دیتے رہے، لوگ کیپ کوائٹ سائلنٹ، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے اس کے اوپر۔ زینب دربار میں کھڑے کھڑے اتنا تھک گئی کہ عباس کو یاد کیا، ایک مسلمان آگے بڑھ کے کوئی ہمدردی یا سمپیتھی کا جملہ نہیں کہتا۔ رومن ایمبیسڈر تو پھر بھی کھڑا ہو گیا۔ مگر یہی شام ہے، سیریا، جہاں وہ دن آیا کہ شام کے نوجوانوں نے یزید کے محل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لی اور کہا کہ اے یزید، ہم کو نہیں معلوم تھا یہ کون لوگ، اب پتا چلا۔ اب کیسے پتا چلا؟ کوئی وحی آئی، کوئی جبرائیل اترے؟ نہیں، یہ سجاد کے خطبے، یہ زینب کی قید ہے، یہ سکینہ کا ماتم ہے۔ شام کے نوجوان آ کے کہہ رہے ہیں یزید کے محل کو گھیرے میں لی، اے یزید اب ہم کو پتا چلا کہ یہ کون، اور جب ہمیں معلوم ہو گیا اب ہم ان کی قید برداشت نہیں کر سکتے، ان کو رہا کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف تلوار نکالیں۔ میرے اپنے 3 جنریشن سے، میرے چچا نے، پھر میرے باپ نے، پھر میں نے، جنہیں برین واش کیا، وہ میرے اگینسٹ ہو گئے۔ بھئی یہی زینب کا مقصد تھا، یہی حسین کا مقصد۔ چینج مدینے میں آئے تو فائدہ نہیں ہے، چینج دشمن کے اپنے شہر میں آئے۔ اویئرنیس، ارے ایسی چینج آئی کہ بیوی اگینسٹ، یزید کا اپنا بیٹا اگینسٹ۔ اور جب یہ چینج آ گئی، یزید نے دیکھا کہ میں نے اپنی چیئر اور کرسی بچانے کے لیے اتنا ظلم کیا،
یہی میری چیئر خطرے میں ہے، میرے اپنے لوگ میرے اگینسٹ ہو رہے ہیں۔ یزید نے پرومس کیا کل میں ان کو رہا کروں گا، اور بس غم کا بیان شروع۔ مجھے یہاں دارالسلام کا طریقہ نہیں پتا، ہمارے یہاں کراچی میں چہلم کی رات اہل بیت کی رہائی پڑھی جاتی ہے، اور پہلی محمل پڑھی جاتی ہے جو ڈیمسکس سے نکلی، اور ڈے آف چہلم پر یہی محمل جب کربلا میں انٹر ہو۔ مصائب کے دو پارٹ ہو جاتے ہیں، میں اسی کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ سجاد کے خطبے، زینب کی قید، سکینہ کا ماتم، اہل بیت کی مظلومیت۔ یزید کو وعدہ کرنا پڑا کہ کل میں ان کو ریلیز کرتا ہوں، اور نیکسٹ ڈے آ گیا۔ یزید نے دربار لگایا اور ایک مرتبہ قید خانے سے سجاد کو بلایا۔ شام غریبہ سے پہلے حسین نے زینب سے کہا تھا، زینب بہن آج سے سجاد تیری حفاظت میں، میرے سجاد کو بچانا تیرا کام۔ اور بڑے ٹف اسٹیجز آئے تھے کہ زینب کو سجاد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑا۔ تو جب زینب نے سنا یزید کا غلام آیا، میرا سجاد دربار میں بلایا گیا، زینب گھبرا کے لپٹ گئی۔ سجاد بیٹا میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی، بھائی سے وعدہ کیا تھا تیری حفاظت۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج مجھے اکیلا جانے دو، آج مجھے پتا ہے کیوں بلایا گیا، گھبرائیے نہیں، آج کوئی ڈر کی بات نہیں، بس امام نے اتنا کہہ دیا، زینب کے لیے انف۔ زینب خاموش۔ سجاد یزید کے دربار میں انٹر ہوئے۔ آج یزید کا اسٹائل ہی چینج، وہی کرسی خطرے میں ہے جس کے لیے سب کچھ کیا ہے، کھڑے ہو کے استقبال کرتا۔ کل زینب دربار میں اتنی دیر کھڑی رہی، بے حیا، دیکھ نہیں رہا تھا، آج کھڑے ہو کے استقبال کرتا۔ تخت میں اپنے برابر جگہ بنائی، آئیے فرزند رسول میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ہائے سجاد، ایک سال گزر گیا، لیکن ایسا لگا کہ وہ منظر اب تک سجاد کی آنکھوں کے سامنے۔ تخت کو دیکھا، یزید کہتا ہے آئیے میرے ساتھ۔ سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دو قدم اور پیچھے ہٹ گئے۔ کہا یزید اس تخت پر میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ گھبرا کے کہتا ہے کیوں؟ کہا یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا۔ ہائے وہ غیرت مند بیٹا کیسے اس تخت پر بیٹھے، کل اسی کے نیچے تشت میں میرے بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ یزید نے سر جھکا لیا، کہا کہ فرزند رسول جو ہو گیا اس کو بھول جائیے، اب میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک عجیب جواب سجاد نے دیا، کہا یزید سن، جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے آج تک بغیر پھوپھی زینب کے میں نے ان کی ایڈوائس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ امام کہہ رہا جو خود حجت خدا ہے، کربلا سے آج تک میں نے بغیر زینب کی ایڈوائس کے کوئی کام نہیں کیا، اپنی پھوپھی سے جا کے پوچھوں گا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ کل جب کربلا میں آخری خیمہ جل رہا تھا اور بیویاں کہہ رہی تھی شہزادی ہم کیا کریں، کہا کہ میرا بیٹا امام وقت ہے، میں پہلے سجاد سے پوچھوں گی۔ کل کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا، آج سیریا میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے۔ پہچانو زینب کون ہے؟ امام انتظار کر رہا میری پھوپھی کیا کہتی۔ واپس آئے قید خانے میں، یزید نے اس لیے پھوپھی اماں یزید نے اس لیے بلایا ہے، بتائیے ہم کیا جواب دیں۔ زینب نے سنا، زینب کو بھی پتا ہے میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑی سی بات رہ گئی وہ ابھی آتی، مشن کمپلیٹ ہو گئے۔ شام کے اپنے نوجوان یزید کے اگینسٹ کہا سجاد بیٹا یزید سے کہنا ہماری 3 کنڈیشنز ہیں، اگر وہ مانے گا تو ہم رہا ہوں گے، اور اگر نہیں مانے گا ہمیں نہیں چاہیے رہائی۔ ایک بات یاد رکھیے، پوری دنیا میں جو وکٹوریس ہوتا ہے، جو ونر ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے، کنڈیشن ہمیشہ وہ لگاتا۔ جو ہار جاتا ہے وہ کنڈیشن لگاتا نہیں ہے، کنڈیشن ایکسپٹ کرتا۔ آج یزید کوئی کنڈیشن لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آج کنڈیشن زینب لگا رہی ہے اور یزید کو ایکسپٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ یہیں سے پتہ چل گئے کہ خود یزید بھی مان رہا ہے اہل بیت جیت گئے اور میں ہار گیا، میری 3 شرطیں اگر وہ مانے۔ پہلی شرط
آپ کے مغز میں کیا آتی، میری عقل میں کیا آتا اگر میں نے روایت پہلے سے نہ پڑھی ہوتی؟ زینب کو پہلی شرط یہ لگانا چاہیے، ہمارے بچے کربلا سے بھوکے اور پیاسے چلے آ رہے ہیں، بہت پیاسے ہیں یہ بچے۔ کربلا کے شہید 3 دن کے پیاسے تھے، کربلا کے قیدی تو پتہ نہیں کتنے دن پیاسے رہے۔ ارے اسی شام میں زینب بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھ رہی؟ سجاد بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہے، میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی۔ علی کی شیر دل بیٹی کے بدن میں اتنی طاقت نہ رہی کہ نماز کے لیے کھڑی ہو، سنت نماز۔ لاجک کیا کہتی ہے، کامن سینس کیا کہتی ہے؟ زینب کی پہلی کنڈیشن ہونی چاہیے تھی، سجاد یزید سے کہہ دے میرے بچے پیاسے ہیں، پہلے ہمارے لیے کھانے اور پانی لا کے دیا جائے ہمارے بچوں کے لیے، پھر ہم کو رہائی چاہیے۔ زینب نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی۔ زینب نے کہا سجاد یزید سے کہہ دینا جب سے میرا ماجایا حسین مارا گیا، جب سے میرا گھرانہ مارا گیا، میں دل کھول کے اپنے گھر کا ماتم بھی نہیں کر سکی۔ ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں ہم اپنے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کریں اور صف ازا بچھائیں۔ زینب نے بتایا میں بہت پیاسی ہوں، میرے بچے بہت پیاسے ہیں، لیکن ہمیں پانی کی پیاس نہیں ہے، ہمیں آنسوؤں کی پیاس ہے، ہمیں عزاداری کی پیاس ہے، ہمیں ماتم کی پیاس ہے۔ آج ماتم اور عزاداری کو لمیٹڈ کرنے والے، زینب کی پہلی کنڈیشن تھی زینب پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یزید آج ہر کنڈیشن قبول کر رہا، مکان کا انتظام کیا گیا۔ دیکھیے زینب و سجاد نے شام کے مردوں کو تو چینج کر دیا، ابھی عورتوں تک پورا میسج نہیں ملا۔ یہ جو الگ مکان لے کے عزاداری کی جا رہی، عزاداری بھی ہو رہی ہے، اور اس میں صرف عورتیں آ رہی ہیں کیونکہ اہل بیت میں صرف عورتیں، پرسہ دینے شام کی عورتیں آ رہی ہیں، اور زینب اپنا مشن عورتوں تک پہنچا کے کمپلیٹ کر رہی ہے، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن، جب میرا بھائی مارا گیا تو اس کے بعد تیری فوج نے ہمارے تبرکات لوٹ لیے تھے، روپیہ پیسہ دنیاوی چیزیں رکھ لے، ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تیرے خزانے میں ہیں، ہمیں ہمارے شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں۔ مکان لے کے دیا گیا جس کے اندر زینب نے امام باڑہ بنا کر پہلی صف ازا بچھائی ہے، اور ساری عورتیں ہیں تو شام کی عورتیں پرسہ دینے آ رہی ہیں، کوئی زینب کے پاس بیٹھتی ہے تو کوئی رباب کے پاس، کوئی کلثوم کے پاس جاتی ہے تو کوئی فروا کے پاس، کوئی لیلا کے پاس جاتی ہے تو کوئی کبرا کے پاس۔ اب یہ جگہ جگہ امام باڑے میں ماتم کے سرکل بن گئے ہیں، ہر ایک پوچھتا زینب کیوں رو رہی ہو، تمہارا کون مارا گیا؟ میرا ماجایا مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ بس یہ کیوں مارا گیا شامی نے پوچھا، زینب کو اپنا مشن آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ کسی نے رباب سے کہا تم کیوں رو رہی؟ کہا میرا ششماہا مارا گیا، مشن آگے بڑھ رہا۔ مگر سجاد نے کہا صف ازا بچھا تو دی ہے، ماتم شروع کرنے سے پہلے زینب نے سجاد سے کہا سجاد تبرکات چاہیے۔ اب تبرکات آنے لگے۔ سب سے پہلے تو عباس کا علم آ گیا، عباس کا علم دیکھنا تھا، زینب کھڑی ہو گئی۔ ایک بار عباس کی بہن زینب نے علم لیا، سجاد اس مکان کی چھت پہ عباس کا علم لگا دے، زینب اپنے بھائی کے علم کے نیچے بیٹھ کے کربلا والوں کا ماتم کرے گی۔ اور پھر دوسرے تبرکات آنے لگے، لیکن آخر میں ایک ایسا کرتا آیا جو پورا کا پورا خون سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کرتا دور سے نظر آیا، زینب نے چیخ ماری، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ نے پہچان لیا کون سا کرتا؟ زینب نے کہا سجاد میں نہ پہچانوں گی، میں بہت چھوٹی تھی، مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا یہی کرتا سیتی جاتی تھی، ماں فاطمہ روتی جاتی تھی، میں نے پوچھا تھا اماں آپ یہ کرتا سیتے ہوئے رو کیوں رہی؟ ماں فاطمہ نے کہا تھا زینب جب میرے لال حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا تو یہی کرتا میرا حسین پہنے ہوئے ہوگا۔ اماں فاطمہ کے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا۔ جب تبرکات آ گئے تو اب ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر آنے لگے۔ آپ بتائیے بیویوں پہ کیا گزری ہوگی؟
قاسم کا سر آیا، فروا تڑپ کے آگے بڑھی، آ میرے لال، بہت دن ہو گئے ماں نے اپنے لال کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے۔ علی اکبر 18 سال کا مہلقہ اکبر، شبیہ رسول خدا اکبر، اکبر کا سر نظر آیا، لیلا تڑپ کے آگے بڑھی، لال تیری ماں تیرا انتظار کر رہی۔ عباس کا کٹا ہوا سر آیا، ام کلثوم بڑی بہن ہے بے اولاد، تڑپ کے آگے بڑھی، عباس تیری بہن تیرا انتظار کرتی ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے، سارے سر تو آ گئے، جب اصغر کا نناسا سر آیا ہوگا تو رباب پہ کیا قیامت گزری ہوگی، کیسے تڑپ کے آگے بڑھی ہوں گی، اے میرے ششماہے، اے میرے لال، ماں کی گود میں آ جا۔ مگر آخر میں ایک سر آیا، وہ آخری سر نظر آنا، ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے ادب اور احترام سے کھڑی ہو گئی، سب نے اس کٹے ہوئے سر کا رخ کیا اور ایک مرتبہ پہلے تو زیارت پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ کل آپ بھی زیارت پڑھیں گے نا؟ ساری بیویوں نے شام کے اس مکان میں آقا حسین کی زیارت شروع کی، مگر جو عورتیں پرسہ دینے آئی ہیں نا، حسین کا سر زینب کی گود میں، عباس کا سر کلثوم کی گود میں، اکبر کا سر لیلا، فروا کی گود میں قاسم، رباب کی گود میں اصغر۔ شامی عورتوں نے دیکھا 2 کٹے ہوئے سر ایک کونے میں رکھے ہیں، وہ کسی کی گود میں نہیں ہیں۔ شامی عورتیں پوچھنے لگی، شاید یہ لاوارث بچے ہیں، شاید ان کا کوئی زندہ نہیں ہے۔ بس سجاد آگے بڑھے، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ ارے یہ میرے بھائی اون کا سر ہے، یہ میرے بھائی محمد کا سر ہے، میں ان کا وارث ہوں۔ زینب نے آواز دی، سجاد بیٹا، اون و محمد کو میں نے صدقہ کر دیا ہے، ہم صدقے کا سامان گود میں نہیں اٹھاتے۔ اللہ کیسا ماتم اس گھر میں ہوا، 3 دن یا 7 دن۔ بس میرے آخری جملے، محمل آنے والی ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماتم مکمل ہوا، اہل بیت رہا ہوئے، آج قافلہ تیار ہو رہا ہے شام سے مدینہ جانے کے لیے، محملیں لائی گئی ہیں۔ محمل، آج اونٹ آئے ہیں، اونٹوں پہ ہماری اور محملیں ہیں، ہر ہماری پہ پردہ، ہر محمل پہ پردہ پڑا ہوا۔ سجاد نے آ کے کہا، پھوپھی اماں سواریاں آ گئی، آئیے تشریف لائیے۔ زینب باہر آئی، یہ محمل کو دیکھا اور ایک مرتبہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ سجاد، اب زینب ان محملوں میں تو بیٹھنے کے لائق نہیں رہی۔ ادھر مدینہ پہنچ کے کلثوم نے کیا کہا تھا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم تیرے اندر آنے کے لائق نہیں ہیں۔ وہ مدینہ تھا، یہ شام ہے۔ زینب نے کہا، سجاد اب زینب ان محملوں میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ کیوں؟ محملوں پہ ریشم کے پردے تھے، حریر اور دیبا کے پردے تھے۔ سجاد، میں لٹ کے جا رہی ہوں، میرا سارا گھر مارا گیا، میں ریشم کے پردوں میں بیٹھوں؟ یہ سارے پردے بدلو، کالے پردے لگاؤ، پتہ چلے سوگواروں کا قافلہ ہے، ماتمیوں کا قافلہ ہے، عزاداروں کا قافلہ ہے، لٹا ہوا قافلہ ہے۔ سارے پردے بدلے گئے اور ایک بار قافلہ چلا، ابھی شام سے مدینہ جانا ہے، مگر 2 بار زینب نے قافلے کا راستہ بدلوا دیا۔ ایک بار جب شہر سے نکلے تھے، کل جملہ پڑھوں گا یہاں سے آگے، زینب نے کہا، سجاد مدینے نہیں، پہلے مجھے کربلا لے کے جا۔ مگر وہ تو ڈمسکس سے نکلنے کے بعد، ابھی ڈمسکس میں یہ قافلہ ہے، وہ محملیں ہیں جس کی شبیہ آنے والی ہے۔ وہ میرے آخری 2 جملے۔ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا، زینب نے کہا، سجاد قافلے کا ڈائریکشن چینج کیا جائے، رخ بدلا جائے، یہ کہاں جا رہا؟ کہا، پھوپھی اماں شہر کا مین گیٹ وہ ہے، وہاں سے جانا۔ کہا نہیں، پہلے قید خانے کی جانب میرے قافلے کو لے جا، میری ایک امانت اسی شام میں ہے، پہلے قافلے کو قید خانے کی جانب لے جا۔ ایک مرتبہ قید خانہ نظر آیا، زینب محمل سے اتری، اندھیرے قید خانے میں داخل ہوئی،